شادی کی بندش کے بعد سب سے زیادہ کالا جادو جو عورتوں پہ یا مردوں پہ کیا جاتا ہے وہ اولاد کی بندش ہے، یعنی مرد یا عورت میں سے کسی ایک کو بانجھ بنا دیتے ہیں جبکہ ان کی میڈیکل رپورٹ بالکل کلیئر ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ مرد دو طرح سے ناقابل اولاد ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ جسمانی طور پہ مریض ہو اور ناقابل اولاد ہو، اگر ایسا ہے تو وہ ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جسمانی طور پہ تو وہ بالکل ٹھیک ہو، یعنی کہ اس کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، تو اس پہ جادو یا جنات کی شرارت ہے جس کی وجہ سے وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اسی طرح عورت پہ بھی بانجھ پن دو طرح سے ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ وہ قدرتی طور پہ اولاد جنم دینے کے قابل نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ قدرتی طور پہ تو بالکل ٹھیک ہو، یعنی کہ اس کی میڈیکل رپورٹس بالکل کلیئر ہوں اور اس کے شوہر کی بھی رپورٹس بالکل کلیئر ہوں، اس کے باوجود بھی وہ بچہ پیدا نہ کر سکے، یا اس کا حمل تو ہو جاتا ہو، یعنی کہ عورت پریگننٹ تو ہو جاتی ہو لیکن 4 سے 5 ماہ کے اندر اندر اس کی پریگننسی یا حمل ختم ہو جائے، یعنی کہ حمل کے دوران ہی بچہ ختم ہو جائے، یا اگر بچہ پیدا ہو بھی جائے تو بچہ بہت زیادہ کمزور اور بہت زیادہ بیمار رہتا ہو، یا بچہ 30 سے 40 دن کے اندر اندر پیلے کلر کے دست کرتے ہوئے مر جائے، اور جب وہ بچہ مرے تو اس کا رنگ جامنی پڑا ہو۔ اگر کالے جادو یا جنات کی وجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو تو اس کی کچھ علامات ہیں، جس میں سینے میں گھٹن محسوس ہونا، خاص کر عصر کے بعد سے لے کے آدھی رات تک رہنا، پریشان حالی، پیٹھ کی نچلی ہڈیوں میں درد ہونا، نیند میں گھبرانا، نیند میں رونا، نیند میں کچھ کھانا محسوس ہونا، نیند میں خوفناک خواب آنا، یا رات کو سوتے ہوئے جھٹکے لگنا۔ بعض اوقات جادوگر یہ جادو جنات کے ذریعے بھی کرواتا ہے، یا بعض اوقات یہ جادو آپ کو کھلا کے بھی کیا جاتا ہے، یعنی جادوگر اگر کھانے کی چیز آپ تک پہنچا سکے، یا وہ شخص جس نے آپ پہ جادو کروایا ہے وہ کچھ کھانے کی چیز آپ کو دے سکے، تو جیسے ہی آپ وہ چیز کھائیں گے تو آپ کا بانجھ پن شروع ہو جائے گا، اور اگر آپ وہ چیز نہیں کھاتے تو پھر جادوگر جن کی مدد لیتا ہے، اور جب آپ کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھاتے ہیں تو جن آٹومیٹکلی اس کھانے کے ذریعے آپ کے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو یہاں موقع نہیں ملتا تو جب آپ واش روم میں جاتے ہیں بغیر واش روم میں داخل ہونے کی دعا پڑھے بغیر، تو جن اس وقت آرام سکون سے آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ وہاں بھی دعا پڑھ کے جاتے ہیں تو پھر جن آپ کے کپڑے کا کوئی حصہ جس پہ آپ کا پسینہ لگا ہو وہ لے کے جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے، اگر وہ بھی میسر نہ ہو تو جن آپ کے بالوں کا ٹکڑا یا آپ کے کنگھی کا ٹکڑا یا کوئی ایسی چیز جو آپ ریگولر یوز کرتے ہیں اس کا ٹکڑا لے کے جادوگر کے پاس چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جادو شروع ہو جاتا ہے۔ جن بھائی بہنوں کو اولاد کی بندش میسر آ رہی ہو انہیں چاہیے کہ صبح کے وقت سورہ صفات کی تلاوت ڈیلی کریں، کم از کم 1 مہینے تک یہ تلاوت روز کریں، اور دن میں 1 دفعہ سورہ بقرہ کی تلاوت، اور رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کر لیں۔ یہ عمل آپ نے 1 ماہ تک کرنا ہے، اور اگر آپ تلاوت نہیں کر سکتے یا کسی وجہ سے آپ کو تلاوت نہیں آتی تو آپ اس کی ریکارڈنگ آڈیو کے طور پہ اپنے موبائل میں، لیپ ٹاپ میں یا MP3 پلیئر میں جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس میں بھی سن سکتے ہیں۔ انشاءاللہ بحکم خدا 1 ماہ کے اندر اندر آپ کا جادو مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد اللہ آپ کو ایک اچھی اولاد سے ضرور نوازے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔